میں آج کی یہ باتیں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو لوگ غیبی مدد کے منتظر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی غیبی کی مدد آئے گی۔ تو سنیے، غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر غیبی مدد کی صدائیں دینے والوں، غیبی مدد جنگ بدر میں آئی جب 1000 کے مقابلے میں 313 جنگ میدان میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر خود خندق کھودی اور جنگ کے میدان میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش رکھنے والوں، واہ کی خواہشات رکھنے والوں، مسجدوں اور ممبروں کے بیٹھ کر بد دعائیں دینے والوں، سنو غیبی مدد کے منتظر، سنو طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر، اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کے جد و جہد کے بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ مرتبہ گھما کر غیبی مدد کے منتظر، آفاق دین کو چند جزیاتی عبادت پر محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر، مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے والے کے لیے غیبی مدد کے منتظر، جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رکھ کر مسلمان پر ہونے والے ظلم و جبر اور مسائل و مشکلات دیکھ کر یہ دعائیں کرنے والوں، یا اللہ دشمن کو غرق کر دے، یا اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوم کی مدد فرما، یا اللہ دشمن کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو غرق کر دے، جیسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کے صرف غیبی مدد کے منتظر اور اپنے آپ کو سکوت اختیار کر کے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمے لگا کر خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر، سنو میدان جنگ میں جاتے ہوئے اور وہاں پر پہنچتے ہوئے کتراتے ہو اور یہ دعائیں کرتے ہو کہ فرشتے ہمارے لیے آئے اور ہمارے لیے لڑے، تو ایسا ایمانی جذبہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی سنت کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کو دیکھو کہ پھر پہلے خود اپنے بدن پر لیس ہوئے ہیں ہتھیاروں سے، اس کے بعد پھر میدان جنگ میں گئے ہیں اور میدان جنگ میں وہاں پر جا کر اپنے آپ کو پہلے سجایا ہے، بنایا ہے اور لڑنے کے لیے تیار کیا ہے۔ آج ہم صرف دعائیں صدائیں دیتے ہیں، کیا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت تھی دین کے لیے سر کٹانے کی؟ صرف دعا سے اکتفا کر دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق بالکل نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو تیار ہو جاؤ، ورنہ وہ دن تمہارے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ آج فلسطینی بھائیوں کے لیے آیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے ساتھ بھی وہ وقت آئے گا اور ہمیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اس لیے اس دن کے وقت کے لیے تیاری کرو اور اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس ہو جاؤ، اپنے گھروں کے سونے چاندی کو بیچ کر لوہا خریدو میرے بھائیوں، تب تو جا کر